جب بہن کا ذکر ہوا تو میرے جد امام رضا علیہ السلام کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کہ ہمیں امام رضا نے 4 دفعہ 3 مہینے میں 4 دفعہ اپنی زیارت نصیب فرمائی ہے، خوش قسمت ہوں۔ المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ جب آپ دسترخوان کھائیں گے آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا، تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گمان، جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ پنجرے فولاد کو یاد کرتے ہوئے، بینائی بھی دیتا ہے تو، گواہی بھی دیتا ہے تو، مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو ہی تو باب علم ہے، تو ہی تو ہے مشکل کشا۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ جب پنجرے فولاد کا شعر آیا تو اس پہ مجھے چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ویسٹ سے ایک جس کو بولیں انگریز آتا ہے مشہد میں اپنی تجارت کے سلسلے میں، تو سننے والا واقعہ، غور والا واقعہ، فکر والا واقعہ کہ تجارت کے سلسلے میں وہ مشہد تشریف لاتا ہے تو وہ خادموں سے پوچھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا حرم کس کا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے؟ تو خادم اس کو بتاتے ہیں کہ ہسٹوریکل پلیس نہیں ہے، یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8th سن ہیں جن کا نام امام رضا علیہ السلام ہے۔ تو وہ اندر جاتا ہے، وہ پنجرے فولاد پر نگاہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ لوگ ادھر بندھے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی گونگا ہے، یہ کیوں باندھے ہوئے انہوں نے پنجرے فولاد کے ساتھ؟ تو خادم کہتے ہیں ان کو ادھر سے شفا ملتی ہے، ان کو عقیدت ہے امام رضا سے، یہ دل سے توسل کرتے ہیں امام رضا سے، تو ان کو شفا طلب ہوتی۔ تو واقعہ یہ تھا کہ اس کی ایک بیٹی ویسٹ میں بیمار تھی کافی عرصے سے اور وہ چل نہیں سکتی تھی، پیرالائز تھی۔ پیرالائز سے مراد مطلب وہ محتاج تھی۔ تو وہ توسل کرتا ہے امام رضا سے کہ یا امام میں آپ کو نہیں جانتا، نہ میں آپ کے مذہب کا ہوں، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے آپ ان کی دعا قبول کرتے ہیں میری بھی دعا قبول کیجئے، میں اپنی بیوی بچے کو سمیت آپ کے در پر لے کر آؤں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یقین جانیے کہ اس کا ایمان تھا تو اس کو شفا ملی، اور ہمارے ساتھ بھی جتنے معجزات ہوئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سے اتنے بڑے بڑے معجزات کیے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ انسان ابھی دعا کر کے پنجرے فولاد سے باہر کی طرف آتا ہے تو اس کی وائف کا اس کو کال آتا ہے اور اس کی وائف کہتی ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ تو وہ اس کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے جس نے دعا کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی امام رضا ہے ان کے حرم پر آیا، دعا کی ہے پنجرے فولاد سے آ کر۔ تو اس کی وائف کہتی ہے ایک شخص آیا تھا، ایک نوجوان آیا تھا دروازے پر، دق الباب کر رہا تھا، نوک کر رہا تھا، تو میں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا وہ کمرے کے اندر ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ کمرے میں چلا گیا اجازت لے کر، اور آپ کی بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور جس طرح ہی ہاتھ رکھا آپ کی بیٹی شفا یاب ہو گئی۔ اور جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کو روکا، بہت روکا، لیکن وہ نہیں روکے، اور پوچھا کہ چلیں یہ تو بتا دیں آپ ہیں کون، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو میرے ہسبینڈ نے بھیجا، آپ کو ڈاکٹر ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تمہارے بے شک ہسبینڈ نے بھیجا، لیکن اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے کہہ دینا کہ مشہد سے رضا آیا تھا۔ تو
تو وہ جس طرح ہی قول پر بتاتی کہ مشہد سے رضا آیا تھا تو وہ جا کر اسی ٹائم جس میں سنتا ہے نا کہ امام رضا نے شفا دی تھی میری بیٹی کو، تو وہ اسی ٹائم دہاڑے مار کر اسی ٹائم ادھر ہی گر جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح بالکل ایسے ہی کہ کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے حر کو تبدیل کیا، کہ حر سے بڑا میرے خیال میں کوئی گناہ کسی نے نہیں کیا تھا کربلا میں، کہ زہرا کے لال کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتا۔ جناب زہرا کے لال نے کیا کہا کہ اے حر تو چاہتا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ تو اس نے کیا الفاظ ادا کیے، سنیے اور اس پہ غور بھی کیجیے اور عمل بھی کیجیے، کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو ایسا جواب دیتا کہ کائنات میں کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن اس نے کس کا احترام کیا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو اگر آج بھی ہم اولاد زہرا کا احترام کریں تو کیا پتہ روز محشر ہمیں جناب زہرا شفاعت کی طرف لے جائیں۔ ایک باواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ ریحان مجھ کو ہے یقین مولا رضا کی ذات سے، یہ نوکری شبیر کی جائے گی نا اب ہاتھ سے، نوحے لکھوں گا میں صدا دیتے رہیں گے وہ صلہ، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، 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 المدد مولا رضا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ جو بھائی اوپر ہیں ان سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کے نیچے آ جائیے، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور مومنین نے اور آگے جگہوں پہ بھی جانا ہے، تاکہ اس کے بعد زیارت عاشوراء کا پڑھی جائے۔ ان کے آگے التماس کرتا ہوں کہ نیچے آ جائیے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے۔ ایک باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ جتنی دیر میں مومنین آئیں گے نیچے، اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنا دو امام رضا علیہ السلام کا، کہ امام رضا علیہ السلام کا شاید آپ کو اگر نہ پتہ بھی ہو تو پھر بھی میں شرعی طور پر سوچتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا جو حرم بنایا تھا نا، وہ شیخ بھائی نے بنایا تھا، اور شیخ بھائی بہت بڑے کنسٹرکٹر تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا بہت عرفان تھا، اور ساتھ کنسٹرکٹر بھی بہت بڑے تھے، دیگر ممالکوں میں جاتے تھے، ایران کے دیگر شہروں میں جاتے تھے، کنسٹرکشن کرتے تھے، تو ان کا مقام بہت بڑا تھا۔ اور وہ مقام ان کو اب ملا کہ جب پتہ چلا کہ ان کو جب دفنایا گیا تو امام رضا کے حرم کے اندر دفنایا گیا۔ ان کا واقعہ یہ کہ وہ ایک جگہ پر کنسٹرکشن کے لیے گئے، اس سے پہلے امام رضا کا حرم انہوں نے بنوایا، جو لاسٹ کنسٹرکشن ہوئی تھی، تو اس ٹائم پلر نہیں تھے امام رضا کا۔ اگر آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہو اور اگر نہیں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ایک دفعہ اور زیارت نصیب فرمائے میرے سمیت، الہی آمین، تو آپ جا کر دیکھیں گے کہ امام رضا کا جو حرم انہوں نے نیو کنسٹرکٹ کیا نا ابھی، مطلب چند سال پہلے، تو شیخ بھائی اس ٹائم کنسٹرکٹر تھے، اور شیخ بھائی نے جو مزدور کام کر رہا تھا نا امام رضا کا جو مین گیٹ ہے زری تک جانے کے لیے، تو شیخ بھائی نے اس کو ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ یہ تم نے تعویذ اس دروازے میں لگانا ہے، میں جب آؤں ایک ہفتے بعد تو یہ لگا ہونا چاہیے۔ تو کہتا ٹھیک ہے آقا، آپ جیسا حکم کریں گے ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے۔ مزدور تھا بیچارہ، شیخ بھائی چلے گئے دورے پر۔ جب دورے سے ہو کر واپس آئے مشہد، تو انہوں نے مزدور سے پوچھا کہ تم نے تعویذ لگایا، دروازہ تو بنا دیا، تعویذ کیوں نہیں لگایا؟ تعویذ لگایا؟ تو وہ کہتا آقا میں نے تعویذ نہیں لگایا۔ تو شیخ بھائی غصے کے عالم میں اس کے اوپر بولنے لگ پڑے کہ جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم نے تعویذ لگانا ہے، تم نے تعویذ کیوں نہیں لگایا؟ تو وہ کہتا شیخ بھائی مجھے پورے ایک ہفتہ جب سے آپ گئے امام رضا خواب میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے تعویذ نہیں لگانا،
تو شیخ بھائی جو غصے کے عالم میں اس پہ بول رہے تھے، وہی شیخ بھائی اسی جگہ پر گر گئے اور گریا شروع کر دیا۔ اور مزدور پوچھتا ہے ابھی تو آپ مجھے ڈانٹ رہے تھے، اب آپ گریا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے گریا کر رہا ہوں کہ یہ جو تعویذ تھا نا، یہ ایسا تعویذ تھا کہ فقط حلال زادہ امام کے حرم میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن امام اتنے غفور رحیم ہیں، امام نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ میرے حرم میں نہ آئے۔ اور آج بھی دیکھ لیں ہمارے پاس میں شہزادی کا حرم ہے، لیکن ہم لوگوں کے محتاج ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں مجھے تعویذ بنا دو، میرے کاروبار میں تنگ دستی ہے مجھے تعویذ بنا دو۔ سب سے بڑا تعویذ جناب بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا حرم ہے۔ دہلیز کو صاف کیجئے، جا کر جہاں سے زائرین جا رہے ہیں اس کی مٹی اپنے چہرے پر لگائیے، ایمان سے لگائیں گے، آپ کا کام نہ ہو حرم سے نکلنے سے پہلے تو میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ ہوگا، لیکن ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، توسل ہونا چاہیے۔ تو تبھی شہزادی بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ دعا کرتی ہیں، ہمیں بہت عطا کیا کر رہی ہیں۔ جب کچھ نہیں ہوتا شہزادی کے در پر جاتے ہیں، شہزادی پیسے نہیں ہے، شہزادی کہتی ہیں اچھا سید باہر تو جاؤ حرم سے، ذرا فون آتا ہے سید کہاں ہو، اتنی رقم لے لو، اگر جھوٹ نہیں بول رہے یقین جانیے، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ بھوک لگتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے، اکثر حالات نہیں ٹھیک ہوتے، کھانا نہیں ہوتا، شہزادی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں ہے، بتائیں کیا کریں؟ شہزادی کہتی ہیں جاؤ ادھر جاؤ، وہاں مجلس ہوگی ادھر سے جا کر لے لو اپنا تبرک۔ اور شہزادی اتنا عطا کرتی ہیں، یقین ماننے شہزادی نے مجھے اتنا عطا کیا ہے ان 6 مہینوں میں کہ میں اگر ساری زندگی بھی شہزادی کا غلام بن کے رہوں نا تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ شہزادی کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، میرا ایمان ہے اور میرا اس پہ یقین ہے۔ لیکن میں نے اکثر لوگوں کو ادھر قوم میں ہی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود شہزادی کے در پر جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ ان کو اپنا نعوذ باللہ ایسا نہ کہیں کہ آپ شہزادی سے بڑھ کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ دعا کرنا ایک مقام پر الگ چیز ہوتی ہے، ایک مقام پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر تنگ دستی ہمیں تعویذ لکھ کے دیں، بھائی آپ تعویذ، یہ مطلب پھر وہی جاہلانہ سوچ ہوگی وہ 1400 سال پہلے کی کہ جو رسول خدا کیوں آئے، یہ جاہلانہ سوچ سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اب روز محشر اللہ تعالیٰ جب کھڑا کرے گا بت پرست کو اور ایک جگہ پر مسلمان کو، تو اللہ تعالیٰ بت پرست کو کہے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں کی ہے مجھے بتا ذرا، تو بت پرست کہے گا پروردگار میرے ماں باپ بتوں کو پوجتے تھے اس وجہ سے میں نے تیری عبادت نہیں کی۔ یہی سوال مسلمان سے ہوگا تو نے میری عبادت کیوں کی، بت سے کہا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، مسلمان سے کہا تو نے میری عبادت کیوں کی، مسلمان کہے گا پروردگار میرے ماں باپ تیری عبادت کرتے تھے اس وجہ سے میں تیری عبادت کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف کہے گا نظر کر کے کہ اب تم دونوں بتا دو، صرف واقعہ سمجھانے کا مقصد ہے، اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ دونوں کو کہے گا کہ اب تم دونوں بتا دو کہ اگر اس کو سزا دوں تو تجھے بھی سزا دینی چاہیے، اگر اس کو جزا دوں تو تجھے بھی جزا دینی چاہیے ہے۔ تو دونوں گھبرا کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہیں گے پروردگار کیوں، میں نے تو تجھے تیری عبادت کی، اس نے بت کو پوجا اور ہم نے کی اپنے ماں باپ کو دیکھ، تو اللہ تعالیٰ کہ یہی بات ہے کہ تم دونوں نے جو بھی عمل انجام دیا اپنے ماں باپ کو دیکھ کے دیا، اپنی عقل سے نہیں دیا، ٹھیک؟ اب جب اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا اس کا مطلب تم عادی شیعہ ہوئے نہ کہ عملی شیعہ۔ اگر ایک کوئی نعرہ لگا رہے یا علی مدد تو دوسرے کا بھی فرض ہو گیا کہ وہ یا علی مدد نعرہ لگائے، اگر وہ نہیں لگائے گا تو میرے خیال میں وہ شیعہ نہیں ہے، آئی تھنک سو، بقول ہمارے کہ وہ شیعہ تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اپنی ذہن کو اپنی عقل کو استعمال کریں، جو خدا نے انٹرنل نبی عطا کیا اس کو استعمال کریں، ایکسٹرنل نبی تمہارا رسول، انٹرنل نبی تمہاری عقل، جس نے اپنی عقل کو مارا اس نے اپنے نبی کا قتل کیا، روزے محشر خدا کہے گا تم نے اپنے نبی کو قتل کیا، اور ہم تو کہیں گے خدا ہم تو 1900 کچھ میں آئے تھے دنیا میں، ہم نے تیرے نبی کو کیسے قتل کر دیا؟ تو خدا کہے گا میں نے تمہیں 2 نبی دیے تھے، ایک انٹرنل نبی ایک ایکسٹرنل نبی۔ تو خدا را اپنی عقل کو استعمال کیجئے، مومنین کا احترام کیجئے، چاہے کسی طرح سے بھی ہو۔ آپ خدا کی ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، اگر ایک مومن کا دل دکھ گیا نا آپ کی وجہ سے، چاہے آپ کا کوئی بھی عمل ہو، ایک
مومن کا دل دکھ گیا اور اس نے دل میں بات بٹھا لی. اول تو مومن دل میں بات بٹھاتے نہیں، منہ پر کر دیتے، لیکن اگر اس کا دل دکھ گیا تو پھر آپ جتنی مرضی معافیاں مانگتے رہیں، جب تک وہ معاف نہیں نہ کرے گا اس کی سزا آپ کو ملے گی. ایک بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو درود اونچی آواز میں پڑھتا ہے روز محشر اللہ